قائد اعظم یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں میں چرس کا زیادہ استعمال شروع ہو گیا۔ لاہور میں نشہ آور ادویات کے استعمال سے ماہانہ اموات 5 تک جا پہنچی ہیں۔ نوجوان نسل کوکین آئس کے بعد خطرناک ادویات کی شکل میں نشہ استعمال کر رہی ہے۔ لڑکیاں بھی تیزی سے نشے کی عادی بن رہی ہیں، جبکہ والدین بالکل باخبر ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیٹس اسپریڈ دا ٹروتھ۔ جو ویڈیو دل دہلانے والی ویڈیو دیکھی ہے، اس میں کیسے ہماری ینگ جنریشن ڈرگس کے نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ غمگین ہوتا ہوں تمہیں نشے میں دیکھ کر، غمگین ہوتا ہوں تمہیں نشے میں دیکھ کر، پھر مجھے وہ ماں باپ یاد آتے ہیں، پھر مجھے وہ ماں باپ یاد آتے ہیں جو کہتے ہیں میرا بیٹا ایک دن بڑا آدمی بنے گا۔ میں اپنے ینگ جنریشن، اپنے ینگ نسل، اپنے جو یوتھ ہیں، اپنے جو جوان ہیں، ان کو میں جب بھی ڈرگس کے، شراب کے، شیشے کے اور سگریٹ کے نشے میں جہاں بھی گلیوں میں گھروں میں جہاں پہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ دل کو بہت تکلیف ہوتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوتا ہوں، میں بہت غمگین ہوتا ہوں کہ یہ وہی جنریشن ہے جس کو پاکستان کو بچانا ہے ان ظالموں سے، یہ وہی جنریشن ہے جن کو پاکستان کو ایک سکسیسفل کنٹری بنانا ہے، یہ وہی جنریشن ہے جن کو پاکستان کو ایک ڈیولپڈ کنٹری بنانا ہے، یہ وہی ینگ جنریشن ہے جن کو یہ پاکستان کا جو اکانومک پرابلم چل رہا ہے، یہ پاکستان میں جو غربت ہے، یہ پاکستان میں جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے، اور جو بھی یہاں پہ جو نوابی سسٹم ہے، جو بھی ہے، یہ وہی جنریشن ہے جن کو پاکستانی لوگوں کو ان سے نجات دلانا ہے۔ یہ نئی جنریشن ہے جس کو پاکستان کو ایک جسٹس، ایک انصاف والا کنٹری بنانا ہے، اور اس میں امن لانا ہے، اور اس میں جو غربت ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہی نیو جنریشن ہے جس کو جہالت ختم کرنا ہے پاکستان سے۔ اور یہ جنریشن کیا کر رہی ہے کہ ڈرگس میں مبتلا ہو رہی ہے اور ڈرگس کر رہی ہے، اور جو نشے ہیں وہ کر رہا ہے۔ کیا یہ اپنے گول کو بھول گئے، یہ اپنے مقصد کو بھول گئے، یہ اپنی زندگی کو بھول گئے، یہ اپنی ماں باپ کو بھول گئے، یہ سب کچھ بھول گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنریشن نشے میں مبتلا ہے، اور اکارڈنگ ٹو ڈیولپمنٹ ہیومن رپورٹ published by United Nations Development Program, that Pakistan has the largest youth population in the world. It has 64% youths. پاکستان کا جو پرسنٹیج ہے یوتھ کا وہ ہے 64۔ تو یہ یوتھ کہاں جا رہی ہے؟ یہی یوتھ ہے جن کو ڈاکٹرز بننا ہے، یہی یوتھ ہے جن کو اسکالرس بننا ہے، یہی یوتھ ہے جن کو بڑے سائنٹسٹ بننے ہیں، یہی یوتھ ہے جن کو پاکستان کو ایک نیکسٹ لیول ڈیولپڈ کنٹری بنانا ہے۔ لیکن یہ یوتھ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب یہ اسکول کے لیول کو پاس کرتے ہیں، کالج کے لیول کو پاس کرتے ہیں، تو فیوچر میں کیا کرتے ہیں؟ میں اپنے جوانوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں آپ سگریٹ پی رہے ہو، کیوں آپ نشہ کر رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہماری زندگی میں غم ہے، جو تکلیف ہے، جو ہمارے مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹس ہے، اس سے اوور کم کرنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے ہم یہ نشہ کرتے ہیں۔ تو ایک اکارڈنگ ٹو سینسس، اکارڈنگ ٹو اسٹڈی کے مطابق پاکستان میں ہر سال 40,000 لوگ نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ گرم ریالٹی ہے، یہ تکلیف دہ ریالٹی ہے کہ پاکستان میں 40 ہزار سے بھی زیادہ ہر سال یوتھ نشے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اکارڈنگ ٹو اسٹڈی وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجہ بتاتے ہیں کہ وہ اکیڈمک پریشر ہے، اور پیئر پریشر ہے، اور پیرنٹس اوور ایکسپیکٹیشنز، اور ایزی ایکسیس ٹو ڈرگس۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کا جو ان کے بارے میں بڑے بڑے خواب ہیں، بڑے بڑے امیدیں ہیں، ان کی وجہ سے بھی جو اکیڈمکس پرابلم ہیں، فار ایگزامپل ان کے اسٹڈی کے حوالے سے، ان کے یونیورسٹی کے حوالے سے، اور ان کو فار ایگزامپل ایزلی آرام سے ان کو ڈرگس ملتا ہے،
تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمس کریٹ ہوتا ہے. میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس سے پوچھا ہے اور ان سے ملا ہے کہ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بنو، ڈاکٹر بنو، سائنٹسٹ بنو، وہ بنو، اپنی آئیڈیاز ہمارے اوپر ڈالتے ہیں. وہ جو ان کے خواہش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ پورا کریں، وہ پورا نہیں کر سکیں تو وہ چاہتے ہیں ہم اسے پورا کریں، تو وہ کمپیل کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمیں کسی کو فورس کرنا نہیں چاہیے. اٹ از اے ہیومن نیچر، اٹ از سائیکولوجیکلی اسپیکنگ. جب آپ کسی کے خلاف جاتے ہیں، اس کے مائنڈ میں جو آئیڈیاز ہے ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو وہ اس کو ڈس لائک کرتا ہے، تو وہ اسے اڈاپٹ نہیں کرتا. تو اگر آپ اسے چھوڑیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے گول میں کامیاب ہوگا. اس کا جو بھی گول ہو، فار ایگزامپل ٹیچر، جو بھی اس کا اچھا گول ہو، لیکن وہ پاکستان کے فائدے کے لیے ہو، آپ کے فائدے کے لیے، اس میں کوئی بھی نقصان نہیں، تو آپ اسے چھوڑیں، وہ کام کرے، وہ گول حاصل کرے اپنی زندگی میں، کیونکہ وہی اسے سکسیزفل بنائے گا. ہمیں ان کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یہ کریں وہ کریں. ہمیں ان پر فورس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے مائنڈ کو جو ہے نا ویک کرے گا، اور ان کے مینٹلٹی ہے نا اس کو ڈسٹرائے کرے گا. تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ آپ جو بھی کر رہے ہو اچھے طرح سے کریں، اس میں ناانصافی نہ کریں، اور صحیح طرح سے. انہیں بتانا چاہیے کہ آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس کیپیسٹی ہے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے. اس پہ کوئی پریشر نہ ڈالیں، اور آپ اس پہ جب یونیورسٹی جاتا ہے تو آپ اس کا پروگریس چیک کریں. آپ اس کے یونیورسٹی میں جائیں، ہاسٹل میں چیک کریں، آپ اس کے دوستوں سے ملیں، آپ اس کے یونیورسٹی کا ماحول دیکھیں، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا ٹیک کیئر کریں، خیال رکھیں، اور اس پہ نظر رکھیں تاکہ وہ نشہ نہ کر سکے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بیٹا یا کوئی بھی ڈرگس کر رہا ہے یونیورسٹی میں کہاں بھی، تو آپ اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیں، اور اس سے یونیورسٹی جانے سے تھوڑے دن روکیں، اور اسے سمجھائیں، اس سے بات کریں اس سے پہلے کہ وہ اس میں زیادہ مبتلا ہو جائے. ہمیں ان سے اچھی طرح سے بات کرنی چاہیے، اور انہیں ہمیں نشے کی اثرات بتانے چاہیے کہ آپ کی زندگی پر اگر آپ نشہ کرو گے تو کیا اثرات ہوں گے. یہی تھا آج کے لیے. دیٹس اٹ آل فار ٹوڈے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.